السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کے ہم نے 19 پارے الحمدللہ مکمل کیے۔ آج کی کلاس میں ہم 20واں پارہ انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ آج ہم 20ویں پارے کا جو آغاز کر رہے ہیں، اس پارے کا نام ہے امن خلق، جس کا مطلب ہے کہ بھلا وہ کون ہے جس نے پیدا کیا۔ یہ پارہ ہمیں توکل، حیا اور اللہ کی قدرت کے وہ سبق سکھاتا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے دل کی گہرائیوں سے اس پارے کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی خوبصورت پوائنٹس اس پارہ میں ہمیں ملیں گے۔ ویسے تو بہت ساری گہرائی والی باتیں پارہ میں موجود ہیں، لیکن ہم مختصراً طور پہ جو ہے وہ خاص پوائنٹ اس میں سے اپنے لیے نکالتے ہیں تاکہ ہم اس پارہ میں سے کچھ ایسی چیزیں ضرور سمجھ سکیں جو ہمارے عقائد کے لیے، ہماری زندگی کے معاملات کے لیے بہترین ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارہ میں ہم نے سورہ نمل سٹارٹ کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ جو ہے وہ اس میں موجود تھا، اور وہی سورہ اس پارہ میں بھی آگے چل رہی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 سے ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ اس پارہ میں سب سے پہلا پوائنٹ کہ بے قرار دل کی پکار اور اللہ کا جواب۔ آیت کا ترجمہ ہی بہت خوبصورت ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ ہم اکثر مشکل میں لوگوں کو فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پہلی کال یعنی دعا اللہ کو کرنی چاہیے، کیونکہ تکلیف دور کرنے کی پاور تو صرف اسی کے پاس ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو ہماری مشکل کا حل جانتے ہی نہیں، اور اگر کریں گے بھی تو شاید وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ہر انسان آپ کو اپنی عقل کے مطابق مشورہ دے گا، ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے بہترین اور اچھا دے رہا ہو مشورہ، لیکن وہ آپ کی مشکل کا حل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے اور اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد دل ہے، تو بغیر یہ سوچیں کہ میں کس کو بتاؤں، کس سے مشورہ لوں، اللہ کے سامنے گر جائیں، اللہ کو پکاریں۔ اللہ آپ کی پکار کو ایسے سنیں گے جیسے آپ سنانا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں سمجھ نہیں رہا، جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے دل کی کیفیت ہے، وہ اگلا انسان نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو آپ کے دل میں، جو آپ بتا بھی نہیں سکتے، جو آپ کی کیفیت چھپی ہوئی ہے دل میں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بیماری کو صحیح سمجھتا ہو۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ فلاں ڈاکٹر بیماری کو اچھے سے نہیں سمجھتا، ہم کبھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ ہم اگر سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک حکیم ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کی بیماری کو بڑے اچھے طریقے سے پرکھتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو ہم بڑے خوشی سے جاتے ہیں کہ ہاں یہ یہاں پر ہو سکتا ہے میری بیماری کا علاج مل جائے۔ تو یہی مثال دیکھیے کہ لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کے معاملات، آپ کے مسائل، آپ کی کیفیت نہیں جانتے ہوتے۔ آپ جتنا ظاہر کرتے ہیں وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ جو آپ کی وجہ ہوتی نہیں لوگ وہ بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کا در وہ ہے جو بے قراروں کی دعائیں سننے والا ہے اور جو آپ کو سمجھنے والا ہے۔ تو اپنی فریاد رسی، اپنی مشکل کا حل صرف اللہ کے راستے میں کیجیے، کسی اور کے سامنے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اس پارے کے جو ہمارا نام ہے امن خلق، کہ بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہمیں اسی کے پاس ہی لوٹنا چاہیے نا۔ اس کے بعد سورہ نمل آیت نمبر 65 میں مستقبل کے علم صرف رب کے پاس ہے، اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ جیسے ایک اندھے کو سہارا دینے والا جانتا ہے کہ آگے گڑھا ہے یا سیدھی سڑک ہے، ویسے ہی اللہ ہمارے مستقبل کو جانتا ہے۔ ہمیں وہموں کی بجائے اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ غیب کا علم فلاں جانتا ہے، کیا ہونے والا ہے، نجومیوں سے، ستاروں سے، نہ جانے کس کس سے حالات جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مستقبل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی علم موجود نہیں۔ تو ہم کیوں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی تباہ کرتے ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر؟ اللہ آنے والے وقت کو جانتے ہیں، تو کیسے آپ کے لیے کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ ایک ماں ہے نا، اگر ماں کو پتا چل جائے نا کہ میرا بیٹا اس روڈ پہ جا رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو ماں آپ کو کبھی اس روڈ پہ نہیں جانے دے گی۔ تو وہ اللہ جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ جو آپ کی زندگی کو ترتیب دینے والا ہے،
وہ اللہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، کیا وہ آپ کے آنے والے وقت کے لیے خبر نہیں رکھتے اور اس کے مطابق آپ کی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے؟ بالفرض زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی حکمت موجود ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک تکلیف ہمیں آنے والی بڑی تکلیف سے محفوظ رکھ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک گڑھے میں گراتے ہیں آگے بڑی کھائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ اس سے تو انسان نکل جائے گا لیکن ہو سکتا ہے اگلی سے نہ نکل سکے۔ تو اس لیے اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی آپ کو ایسا لگے کہ یہاں پہ بس میرا اینڈ ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، میرے لیے مشکلات آ گئی ہیں، تو سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، میرے اللہ نے مجھے بڑی مصیبتوں سے بچا لیا ہے۔ تو اس طرح اپنے اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد سورہ قصص جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نمل کے بعد قصص یعنی قصوں والی سورہ۔ اس سورت میں بڑے خوبصورت قصے بھی موجود ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ایک سیاست کی، تقسیم کرنے کی، لوگوں کو توڑنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہ گروہ بندی کس کا طریقہ ہے؟ یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر گروہ بندیاں ہوں گی تو عوام ٹوٹ جائے گی، کوئی مد مقابل طاقتور کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ تو آج ہم بھی اپنے گھر میں، خاندان میں، اداروں میں اور گروہ بندیاں اور سیاستیں کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اتحاد میں ہی اللہ کی برکت ہے۔ اگر فرقہ واریت میں بٹ جائیں گے، فرقوں میں پڑ جائیں گے تو اسلام مضبوط نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ تفرقوں میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج مسلمان ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ آج مسلمان کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ مسلمان فتوحات کیوں نہیں کر پا رہے؟ اسی لیے کہ اپنے اپنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے سے ایسے نفرت کرتا ہے جیسے مسلمان کافر سے بھی نہیں کرتا۔ دوسروں پر ایسے فتوے لگا رہا ہے، ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف دوسرے فرقے والا، تو میرے خیال میں وہ دوسرے فرقے والے سے زیادہ نفرت رکھتا ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ تو فرقہ واریت یہ سب سے بڑی سیاست ہے۔ فرعون نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کام کیا۔ تو آج بھی اگر کوئی الگ فرقہ بناتا ہے، کوئی الگ جماعت کھڑی کرتا ہے، جماعت سے مراد الگ توڑنا ہے، یعنی فرقہ بنانا، الگ سے ایک نئی چیز کا ایجاد کر دینا۔ تو دین میں جو اس طرح فرقے بناتا، اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو پھر بتائیں کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ فرعون کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر ہوں، خاندان ہوں، دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، کسی میں بھی گروہ بندیاں نہیں کرنی، کسی میں بھی فرقے ٹولے نہیں بنانے۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اتحاد کو، تمام لوگوں میں آپس کی محبت کو، یہ ہماری مضبوطی کی بنیاد ہے، اسی کو ہمیں بنیاد بنانا چاہیے۔ تو فرقوں سے آج ہی نکل جائے، اپنے اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کی رسی قرآن و حدیث کو پکڑے، اپنا ہر ایک مسئلہ قرآن میں سے اور سنت میں سے تلاش کرے، صحابہ کرام کے عمل میں سے تلاش کرے، اور اس طرح آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 7 میں توکل کی انتہا کا ذکر ہے کہ بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب ڈر محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، کیونکہ فرعون نے جو ہے وہ حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں ڈر گئی کہ اب میں کیا کروں، میرا تو بچہ مارا جائے گا، فرعون نے حکم دے رکھا ہے۔ تو اللہ نے ان کی طرف وہی، یعنی ان کے دل میں جو ہے وہ یہ خیال پیدا کیا کہ دودھ پلا دو اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز میں بند کر کے ان کو دریا میں ڈال دو۔ اب دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، کتنی مشکل چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے کیسے محفوظ کیا، اور جس نے قتل کا آرڈر دے رکھا تھا اسی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں اور پیغمبری کا درجہ عطا فرما دیا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا مل کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، جب ہمارا اللہ ہمیں بچانا چاہ رہا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا والوں کی سازشوں اور چالوں سے پریشان مت ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنا ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں ہے بس اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اور اللہ اگر ہمیں بچانا چاہتے ہیں نا تو فرعون جیسی طاقت بھی ایک بچے کو قتل نہ کر سکی۔ اور دوسرا میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے حوالے کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے رزق لیتے ہیں نا تو پھر اللہ بھی معجزے دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے رزق لیتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یا دنیا کی چالوں سے اس کے لیے بے فکر ہو جائے
کہ اللہ کے لیے اگر آپ رزق لے رہے ہیں تو آپ کے لیے معجزہ ضرور ہوگا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا کہ ساری دنیا مل کے چالیں چل رہی ہے، اگر آپ کی قسمت میں نہیں لکھا اللہ کی حفاظت ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ٹینشن نکال دیجئے اپنے دماغ سے کہ مجھے کوئی جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا اس معاملے میں۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 13 میں اللہ کا وعدہ اور ممتا کا سکون کہ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ دیکھیں سبحان اللہ، پہلے آزمائش تھی ماں کے لیے، دریا میں ڈال دینا، پھر ظاہر ہے ماں ہے، ممتا ہے، پھر اللہ نے سکون عطا کر دیا اور معجزہ کر دیا کہ فرعون کے گھر میں پالا بھی اور دودھ پلانے کے لیے اسی ماں کا انتظام کر دیا جو حقیقت میں ماں تھی اور ان کو پتہ تک نہ چل سکا۔ یعنی اپنے بیٹے کی پاس بھی رہی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا، دودھ بھی پلاتی رہی اور بیٹا قتل سے بھی بچ گیا۔ تو ہم اکثر پریشانی میں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا جو پلان ہوتا ہے پس پردہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ کی پلاننگ جو ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے، لیکن ہمیں وقتی طور پہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ قرآن میں جو سورہ قصص ہے یا باقی قصے موجود ہیں، آپ دیکھیں ہر پیغمبر کی زندگی سے ہمیں بڑے خوبصورت واقعات ملتے ہیں، بڑی خوبصورت جو ہے موٹیویشن ملتی ہے۔ ہر پیغمبر کی آپ زندگی میں دیکھیں کیسی کیسی آزمائشیں وقتی تھی اور اینڈنگ کیسی تھی، یعنی جب ان کا اینڈ ہوا تو کتنا خوبصورت تھا۔ اللہ نے مایوسی کا ذکر نہیں کیا کہ جو ہے وہ آخر میں واقعی جو ہے وہ اسی حالت میں دنیا سے گئے، نہیں۔ آخر میں یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کی اور سب سے آخر جو تھا وہ خوبصورت کر دیا۔ تو ہمیں جو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں دکھ تکلیف ہے بھی تو انشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 22 میں نیکی کی تلاش پہ اللہ کا راستہ دکھانے کا ذکر ہے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اگر آپ حق کی خاطر کوئی مشکل راستہ چنیں گے یا ہجرت کریں گے تو اللہ خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، بس راستہ حق والا ہونا چاہیے۔ اگر حق پر ہے، سیدھے راستے پر ہے تو اللہ مزید آگے آسانیاں ہمارے لیے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 24 میں جو ہے وہ بے گھری اور تنگی رزق کا بہترین نبوی علاج موجود ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت وظیفہ بھی ہے یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی یعنی خیر میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور یہ آیت اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر تبدیلی دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو اکیلے تھے، نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کھانے کو رزق اور نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ انہوں نے درخت کے سائے میں بیٹھ کر سچے دل سے یہ دعا مانگی۔ اللہ نے اس ایک دعا کی برکت سے ان کے لیے رزق کا انتظام بھی فرما دیا، رہنے کو گھر بھی دے دیا اور بہترین جیون ساتھی بھی عطا کیا، یعنی بیوی بھی عطا فرما دی۔ اب دیکھیں رزق بھی مل جائے، شریک حیات بھی مل جائے، گھر بھی مل جائے، سب کچھ انتظام بھی ہو جائے اور انسان ایک وقت میں بالکل بے آسرا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس دعا کی برکت سے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے، جیسے نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں بیٹوں کے رشتے طے ہونے میں رکاوٹیں آ رہی ہے، تو اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب ظاہر وظیفے کے طور پہ جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر گنتی کے پڑھنا ہے اس کو۔ لوگ شمار کرتے ہیں کہ جی اتنی دفعہ پڑھنا، اتنے دن پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مقرر نہیں کیا تھا۔ درد دل ہو اور اس طرح دعا کریں تو اللہ کسی بھی وقت قبول کرتے ہیں۔ بغیر شمار کیے آپ نے پڑھنا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کے دوران، نمازوں میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، اتحیات میں جو دعائیں کر رہے ہیں اس میں پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، ہر وقت جو ہے وہ اس طرح پڑھتے رہیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے مسائل آسان ہوتے ہیں۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند نظر آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جس رب نے ایک مسافر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صحرا میں سب کچھ عطا کر دیا، وہی رب آپ کی تنگیاں بھی دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ حیا اور عورت کے اصل وقار کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی،
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لڑکی کا ذکر کس انداز میں کیا. یہ وہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا اور وہاں سے وہ نکلتے نکلتے جو ہے مدین کی طرف آ گئے. یہاں پہ اب بے آسرا ہے، بے گھر ہے، کوئی جو ہے وہ انتظام نہیں ہے. ایک کنویں کے کنارے جو ہے آ کر بیٹھ گئے ہیں. وہاں پہ لوگ آتے ہیں، بکریاں جو ہے وہ اپنی چراتے ہوئے پانی نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں آتی ہیں اور وہ شرماتے ہوئے سائڈ پہ کھڑی ہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ چلے جائیں، تب ہم جو ہے اپنی بکریوں کو پانی پلا لیں گی. تو موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو ان کی مدد کر دیتے ہیں کہ یہ تو لڑکیاں ہیں اور یہ اندر کنویں سے کیسے پانی نکالیں گی، اور وہ بچا کچا ہوا جو باہر گرا ہوا پانی ہے دوسروں کا اسی میں سے جو ہے پلاتی ہیں اور جانے لگتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اتنی طاقت رکھنے والے، پیغمبروں میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے. انہوں نے ڈول کھینچا، پانی نکال نکال کے ان کی بکریوں کو پلایا. وہ بہت خوش ہوئی اور گھر چلی گئی. گھر گئی اپنے والد کو جا کر بتاتی ہیں کہ آج ہم نے ایک بڑا امانت دار انسان دیکھا ہے، اس نے ہماری بے لوث جو ہے وہ مدد کی ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی مقصد نہیں تھا. تو اپنے والد کو تذکرہ کیا تو والد نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، ہمیں بھی ایک آدمی چاہیے. ظاہر ہے کوئی سہارا نہیں تھا، ان کا بھائی نہیں تھا، ایک مرد چاہیے ان کو بھی گھر میں کام کاج کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے، سب چیزوں کے لیے. تو وہ پھر ایک لڑکی اپنے والد کے کہنے پر آتی ہے بلانے کے لیے. ظاہر ہے کوئی اور ان کے ہاں کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی مرد نہیں تھا جو جا سکتا. والد بالکل بزرگ ہیں، چلنے سے بھی مشکل میں ہے. اب جب وہ لڑکی آتی ہے اس کے چلنے کا انداز سبحان اللہ اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر خوبصورت ہے کہ اللہ نے اس لڑکی کی چال کا ذکر قرآن میں کر دیا. کیا آپ اور میں سوچ سکتی ہیں کہ ایک عورت کا ذکر اللہ تعالیٰ اس انداز میں قرآن میں کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر، اس کا جو اس کی چال، اس کا انداز، اس کی باقی جو ہے کچھ بھی ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بہت خوبصورت چیز کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لڑکی ایسے چلتی ہوئی آ رہی تھی جیسے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کی حیا، اس کا پردہ ایسا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی نسبت ہی حیا کے ساتھ کر دی. یعنی ایک عورت میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ہے یا اصل جو وقار ہے یا خوبصورتی ہے یا عورت کی پہچان ہے وہ اس کا حیا اور پردہ ہے. اگر عورت میں حیا یا پردہ نہیں ہے، باقی جو بھی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ کے ہاں. تو اس کے حیا کا ذکر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی حیا عطا فرمائے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. پھر وہ آتی ہے پردے کے ساتھ چلتی ہوئی اور وہ بلا کر واپس لے جاتی ہے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک گھر بھی مل جاتا ہے اور ان کے والد جو ہے مزدوری کے طور پہ رکھتے ہیں، ان کو اجرت دیتے ہیں. اور پھر بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا انسان ہے، امانت دار ہے، کبھی کوئی خیانت نہیں کی، کبھی جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی نہیں دیکھی، تو اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ ان سے کر دیا. تو یہ دعا جب موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنے سارے انتظامات کر دیے. تو یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے. آج سے ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آج سے ہی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. آپ کی زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی. خاص طور پہ جن لوگوں کے رشتے طے نہیں ہوتے ان کے لیے یہ آیت بڑی خوبصورت ہے. چند دن کثرت سے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہترین رشتے سے نواز دیتے ہیں. کئی لوگوں کو جن کو بتایا سب نے اس کو آزمایا، سب کے رشتے چند دنوں میں جو ہے وہ الحمدللہ طے ہوئے. تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، رزق میں برکتوں کے لیے، آسانیوں کے لیے، ہر معاملے میں اس دعا کا جو ہے وہ آپ پڑھنا شروع کریں. اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 26 میں ملازمت کے سنہری 2 اصول، یعنی جس بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت دی گئی، یعنی ان کو جو ہے وہ کام پہ ان لڑکیوں کے والد نے رکھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بہترین شخص یعنی جسے آپ کام پر رکھیں وہ اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو طاقتور یعنی باصلاحیت ہو اور دوسرا امانت دار ہو. 2 چیزیں لازم ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ لائق ہو لیکن امانت دار نہ ہو تو وہ خطرناک ہے. اسی طرح اگر کوئی ایماندار ہو لیکن کام نہ آتا ہو اس کو تو وہ بھی بیکار ہے. تو ہمیں دونوں خوبیاں پیدا کرنی چاہیے. چاہے ہم خود کام کرنے لگے ہیں، چاہے ہمیں کسی کو جو ہے کام پر رکھنا ہے، ہمیں 2 چیزیں دیکھنی ہے کہ ایک تو اس سے کام کی صلاحیت ہونی چاہیے، اسکل اچھی ہونی چاہیے، دوسرا امانت دار ہونا چاہیے. اگر امانت دار ہوگا تو اور اس کے ساتھ باصلاحیت بھی ہوگا تو وہ انسان آپ کے کام کے لیے پرفیکٹ ہے. تو اپنے اندر بھی یہ 2 خوبیاں پیدا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوبیوں سے نواز دے. اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ سے ہم کلامی کا اعزاز اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. جب بندہ اللہ کی خاطر تکلیفیں جھیلتا ہے نا اور آگ جیسے حالات سے گزرتا ہے
تو اللہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، یعنی وہ لڑکی اس سے نکاح بھی ہو گیا اور ٹائم جو مقرر تھا وہ بھی گزر گیا۔ مدین سے واپس جو ہے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو راستے میں اچانک ایک درخت میں سے روشنی نکلتی ہے، آگ لینے کے لیے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر آگ جل رہی ہوگی، بیوی جو ہے بیماری کی حالت میں ہوتی ہیں اور ان کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ جب آگ کا انتظام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں تو وہ روشنی آگ نہیں ہوتی بلکہ وہ قریب جانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس درخت میں سے روشنی نکل رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم کلام ہونے کا یہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلی دفعہ ہم کلامی کی، یعنی بات کی، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کرتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کے معجزات الگ الگ ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ خاص معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو جس قدر کسی کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، پھر مقام بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ ہر انسان کی تکالیف بھی الگ ہے اور ہر انسان کی آزمائشیں بھی الگ ہوتی ہیں اور مقام بھی پھر اس لحاظ سے الگ ملتا ہے۔ آج ہم جن لوگوں کی خوشیاں دیکھ کر، جن لوگوں کے مقام دیکھ کر کہتے ہیں کہ فلاں کو بڑا مقام مل گیا، خوشی مل گئی، آپ نہیں جانتے کہ اس انسان نے اس اپنی کامیابی کے پیچھے، اس خوشی کے پیچھے جو وقت گزارا وہ کیسا گزرا ہوگا، وہ کس کس تکلیف سے گزرا ہوگا، وہ کس کس آزمائش سے گزرا ہوگا، وہ کس کس لمحات سے گزر کر اس کامیابی کی سیڑھی پر پہنچا ہوگا اور اس خوشی پر پہنچا ہوگا جس سے آج آپ حسد کر رہے ہیں۔ اتنی رکاوٹوں اور آزمائشوں کے بعد ایک انسان جا کے کامیاب ہوا اور اب دوسرے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے اس کی زندگی کیا تھی۔ تو ہمیں کسی کی خوشیاں، کسی کی کامیابیاں دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر اس انسان کو یہاں تک کامیابی ملی، ضرور اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی آزمائشیں ہوں گی۔ جس کا جتنا بڑا مقام دیکھیں، سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے آزمائشوں کے بھی جو ہے نا بہت کٹھن حالات گزرے ہیں۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائشوں میں پاس کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 40 میں تکبر کے انجام کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے اسے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، یعنی جس چیز پر ہم غرور کرتے ہیں نا وہی ہماری تباہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ فرعون کو پانیوں پر ناز تھا، وہی اس کی قبر بن گیا، یعنی دریائے نیل اور یہ سب جو ہے وہاں کی پاور تھی پانی، اور اسے اپنی حکمرانیوں پہ بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، تو اللہ نے پانیوں میں ڈبو کر اس کو مار دیا۔ تو غرور، تکبر کرنا، حق والوں کے خلاف کھڑے ہو جانا، اس کی تباہی کا بھی پھر انتظار کرنا چاہیے کہ انجام کیسا ہونے والا ہے۔ تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ میں عاجز بندوں میں شمار فرما لے۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 56 میں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کا دل بدلنا، اسے راہ راست پر لے کے آنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہدایت آپ بھی کسی کو نہیں دے سکتے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس تمام اختیارات ہیں، ایسا ہے، معاذ اللہ خدا کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ فرمانا ہے کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر ہدایت دینا کسی کے اختیار میں ہوتا تو ان لوگوں کے اپنے ذاتی رشتہ دار جو ہے وہ ضرور ہدایت پر ہوتے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی وہی نہ ایمان لا سکا، لوط علیہ السلام کی بیوی نہ ان کے ساتھ کھڑی ہو سکی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اپنے رشتہ دار ساتھ نہ کھڑے ہو سکے اسلام میں، وہ ہدایت نہ پا سکے، ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ ہدایت نہ پا سکا، تو کسی کی نسبت، کسی کی رشتہ داری وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آج لوگ بیچارے جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ راست سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آج کل کے جو نیک شخصیات بنی ہوئی ہیں بظاہر میں اور پیر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے راہبر سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت جانے تو ان کو کچھ عطا پتہ نہیں دین اسلام کا، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی پرہیزگاری نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو پیغمبروں کے گھروں کے حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے اور یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں کسی کی نسبت یا کسی کی بیعت یا کسی کی کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی اگر ہمارے اپنے اعمال اچھے نہیں، اللہ کی رحمت ہم پہ نہیں ہے۔ باقی کسی کو پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، اس امت کا فریضہ ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب میں نے بات کر دی اب اگلا بندہ ہدایت پہ آ ہی جائے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، پیغام پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے اور ساتھ دعا کرنی چاہیے
اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ قارون کے غرور کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی محنت سے پایا۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اس نے کہا یہ تو مجھے اس علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سب میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے تو ہم بھی قارون والی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے اللہ کی رحمت ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں یا مجھے کوئی کامیابی مل گئی، کوئی رزق مل گیا، مال و دولت مل گئی، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے مجھے توفیق دی، مجھے اس مقصد کے لیے چنا تو اللہ نے مجھ پہ رحمت کی۔ اس کا اپنی طرف نسبت کرنا کہ یہ سب کامیابی میری وجہ سے ہے، یہ میں نے کمایا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، تو پھر قارون کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ دولت سمیت اس کے زمین میں دھنس جانے کا آگے ذکر فرماتے ہیں کہ قارون نے اپنے غرور کیا کہ میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی مال و دولت ملی، پھر آگے اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ یعنی جو دولت انسان کو اندھا اور مغرور کر دے وہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ وبال بن کر اسے لے ڈوبتی ہے۔ تو اس نے تکبر کیا اپنے مال و دولت پر اور کہا کہ یہ میری اپنی وجہ سے ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے مال سمیت دھنسا دیا۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، کبھی غرور و تکبر نہ کرے۔ اس کے بعد سورہ قصص آیت نمبر 83 میں اصل کامیابی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا وہ گھر جو ہم ان کے لیے بناتے ہیں وہ زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے۔ یعنی جو VIP پروٹوکول اور بڑی بڑی کرسیاں یہ کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش ہونا ہوتا ہے۔ زمین میں فساد کرتے پھرنا، اپنے آپ کو اکڑا کے پیش کرنا یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کا گھر اور آخرت کا سکون ان کے لیے ہے جو زمین میں فساد نہیں کرتے، یہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی عطا فرمایا ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور زمین میں کبھی فساد پھیلانے والوں میں شمار نہ ہو، کبھی تکبر ہم نہ کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے سورہ قصص کے بعد۔ سورۃ العنکبوت جو ہے اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کا امتحان لازمی ہوتا ہے۔ یعنی سورت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جیسے کچی اینٹ کو پکا کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، ویسے ہی مومن کو پکا کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان لے آئے تو وہ کیا سمجھتے ہیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایمان ان کو فری میں نصیب ہو گیا، اس کے بعد آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائش نہیں آتی تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ شاید ہمارا ایمان کمزور ہے جو ہمارے اوپر آزمائش نہیں آ رہی، اور اگر کوئی مشکل میں ہے کسی پر آزمائشیں ہیں تو اس کا مذاق مت بنائیں کہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دوسروں کی زندگیوں میں ہونے والی پریشانیوں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا اپنا ہی کوئی وجہ ہوگی، پھر میرے ساتھ تو کبھی نہیں ایسا ہوا، دیکھو فلاں کے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا، اس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ پھر ایسا ہی ہوگا یا ایسی ہی ہوگی، اس کی اپنی کو غلطی ہوگی۔ تو پھر یہ بات نہ کریں بلکہ یہ سوچیں کہ اس کا ایمان اس لیول کا ہوگا تبھی اس پہ یہ آزمائش آئی ہے، میرا ایمان پھر اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے اس کے لیے سلیکٹ کرے۔ آزمائشیں ان کے لیے ہوتی ہیں جس کا ایمان ہو۔ اس کی دلیل سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے کہ جتنا ایمان اتنی بڑی آزمائش، جتنا ایمان کمزور اتنی زیادہ عیاشی اور خوشی کی زندگی۔ تو آج ہی اپنا جائزہ لیجئے کہ ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ والدین کی اطاعت کی ایک حد کا ذکر فرماتے ہیں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ والدین کے آگے اف نہیں کرنی، بالکل یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، حسن سلوک کرنا ہے، جو ہے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی اور ہر بات ماننی۔ لوگ ہر فیصلہ والدین نے بس جو کہہ دیا آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر رہے ہیں کہ چاہے آپ کے والدین بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یعنی والدین تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، یعنی شرک کی دعوت دیں، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ والدین کا احترام فرض ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اسی طرح والدین ہے، شوہر ہے، حاکم وقت ہے، ان کی اطاعت کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، یعنی ان کا اطاعت کا ذکر ہمیں اسلام میں ملتا ہے، لیکن ان سب کی اطاعت اس حالت میں ہو جب وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دے رہے ہیں۔ اگر وہ غلط فیصلے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف دے رہے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت فرض نہیں ہے، پھر ان کی اطاعت کرنا نافرمانی ہوگی اللہ کی۔
تو جو عورتیں پوچھتے ہیں کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ آئی بروز بنوا لو، میرے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ پردہ نہیں کرنا، میرے شوہر نے یہ کہا کہ دیور سے پردہ نہیں کرنا، تو اب جی میں مجبور ہوں۔ بھئی مجبوری کس چیز کی ہے؟ اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے اطاعت صرف اسلام کے مطابق جو بات ہے اس پہ کرنی ہے، اللہ کے خلاف اگر کوئی آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ نے نہیں ماننی۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور اپنی اس میں خواہش شامل ہوتی ہے، جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا نا، آپ کے والدین یا آپ کے شوہر یا آپ کے جو بھی آپ کو حکم دے آپ اس کو نہیں مانتے۔ ایسی عورتیں جو ہے اپنا پردہ اتار دیتی ہیں، اپنی فیملی کے سامنے آتی رہتی ہیں، آئی بروز بنوا رہی ہیں، جی میرے شوہر نے کہہ دیا اب میں کیا کروں؟ تو وہی شوہر اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ نے میکے سے نہیں ملنا، آپ نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی، آپ نے بازار نہیں جانا، آپ نے کسی خوشی غمی میں نہیں جانا، تو پھر تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ پھر تو نہیں کہتی کہ بس جی شوہر نے کہہ دیا تو اب میں نے یہ کام نہیں کرنا، اب جی اطاعت لازمی ہو گئی، اب میں کیا کر سکتی ہوں، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسی طرح والدین ہیں، مرد حضرات خاص طور پہ اگر ان کو جو ہے وہ بیویوں کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے، کچھ ایسا حکم دیا، وہ فوری اطاعت کر رہے ہیں، اور وہی جب ان کی اپنی مرضی کے خلاف کہتے ہیں فلاں پہ نہ جانا، فلاں کو دوست نہ بنانا، فلاں کی صحبت اچھی نہیں ہے، فلاں کو اپنی رقم نہ دے دینا، فلاں کو ادھار نہ دے دینا، اس طرح کے معاملات جب کہتے ہیں نہیں پھر والدین کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں وہ اصل میں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس لیے اطاعت اپنی من مرضیوں کی نہ کیا کریں۔ اطاعت اگر کرنی ہے تو جو معاملہ ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کو ماننا ہے، اور جو غلط فیصلہ ہے اس کو ریجیکٹ کرنا، یہ بھی ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی انہوں نے 950 سال صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس وہ ان میں سے 50 کم 1000 برس رہے، یعنی 950 سال رہے، کیونکہ پہلے کی امتیں جو تھیں ان میں عمر زیادہ، زندگی زیادہ ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی، جیسے جیسے قرب قیامت جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے، عمر بھی کم ہوتی جا رہی ہے، قد و قامت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی، اللہ کا حکم جو ہے وہ ان تک پہنچایا، اور اتنا صبر کیا، اپنی جو ہے قوم کی نافرمانیوں پر صبر کرتے رہے، پھر بھی تبلیغ کرتے رہے۔ آج ہم کسی کو 2-4 دن تبلیغ کر دیں اور وہ نہ مانے نا، وہ پھر وہی کام کا، کسی کو ہم یہی کہہ دینا کہ اسٹیٹس پہ جو ہے وہ تصاویر مت لگایا کرے، میوزک موسیقی مت لگائے، وہ 2 دن بعد ہم دیکھیں اس نے پھر لگایا، ہم کہتے ہیں میں نے اسے بات ہی نہیں کرنی، اس نے کون سا میری مان لی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ 950 سال یعنی 1000 سال کے قریب، 50 کم 1000 سال، اتنا انہوں نے محنت کی۔ ہمیں 1-2 دن کی محنت کے بعد رزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں استقامت اور صبر سکھاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں مکڑی کے جالے کا، یعنی دنیاوی سہاروں کی حقیقت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکڑی کے جالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا جالا ہے، یعنی مکڑی کا جالا کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، ہوا سے بھی گر جائے گا، ہلکا سا اسے ٹچ کے وہ گر جائے گا، کتنی محنت سے بنایا ہوا ہے مکڑی نے لیکن وہ گر جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر سفارشوں، پیسوں، رشتوں پر بھروسے کرتے ہیں، ان کا سہارا مکڑی کے جالے جیسا ہوتا ہے، جو ایک جھٹکے کی مار ہوتا ہے بس۔ تو لوگوں کے سہاروں پر زندگیاں مت گزاریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سہارے پر جو ہے وہ صرف کندھے پہ جو ہے وہ جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کے فیصلے، اپنا وقت دوسروں کے سہاروں میں برباد مت کریں۔ اللہ کی ذات ایک مضبوط سہارا ہے آپ کے پاس، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ مت کریں۔ اس پارے نے ہمیں بہت خوبصورت درس دیا، بہت خوبصورت چیزیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے مطابق اگر ہماری زندگی ہو جائے ہم ایک بڑے پرفیکٹ مومن بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے، یہاں یہ پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اس پارہ میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام جیسا پختہ یقین اور ان کی والدہ جیسی بے مثال توکل عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں قارون جیسے تکبر اور فرعون جیسی سرکشی سے بچا، ہمیں وہ عاجزی عطا فرما جو تیرے در پر مقبول ہو۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا کی دولت سے نواز اور ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ وہ ہمیں ہر برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔